فاطمہ کے باپ، آمینہ کے لال، سیدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے انتہائی معزز، مؤقر، مکرم ساتھیوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، انسان کے ساتھ دو طرح حقوق کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حق، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، جس میں عقیدہ آتا ہے، نمازیں آتی ہیں، روزے آتے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، کوئی بھی عبادت، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، یہ ساری عبادات حقوق اللہ میں آتی ہیں۔ دوسری حقوق کی قسم حقوق العباد ہے، بندوں کے آپس میں حقوق، والدین کے حقوق اولاد پر، اولاد کے ذمے والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق رشتہ داروں پر، ہمسایوں کے حقوق ہمسایوں پر، یہ حقوق العباد ہیں، اور دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ کوئی شخص حقوق اللہ تو ادا کرے، عبادت میں بڑا اعلیٰ ہو، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، ذکر فکر کرنے والا، لیکن حقوق العباد کے اندر فیل ہو جائے، وہ قیامت والے دن بھی فیل ہو جائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت والے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، عبادات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، عبادات پوری ہوں گی، جنت کے قریب جانے لگا گا، جنت میں داخل ہونے لگے گا، لیکن حقوق العباد کی وجہ سے پھنس جائے گا۔ کوئی شخص آئے گا، کہے گا کس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے میرا مال چھینا تھا، اس نے مجھ کو مارا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ والدین آئیں گے، ماں آئے گی، یہ میری خدمت نہیں کرتا تھا، باپ آئے گا، یہ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تھا، نیکی نہیں کرتا تھا۔ تو حقوق العباد کی وجہ سے اس کے حقوق اللہ کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، وہ بندہ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حقوق کو ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی آیات نازل کی جن کے اندر والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا تذکرہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ ہے۔ 3 آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان کیا ہے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ تو اس آیت میں اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے جو شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، میں اکیلا حاجت روا ہوں، میں اکیلا مشکل کشا ہوں، میں ہی داتا ہوں، میں ہی دستگیر ہوں، میں ہی بگڑیاں بنانے والا، میں ہی اولادیں دینے والا، میں ہی رزق عطانے والا، میں ہی عزت اور ذلت دینے والا ہوں، مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی قرآن مجید میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ جس بندے کے، جس بیٹے کے، جس بیٹی کے والدین اس کو زندگی میں مل جائیں، بڑھاپے کی حالت میں، دونوں ہوں یا ایک ہوں، اکیلی ماں ہو یا اکیلا باپ ہو یا دونوں ہوں، جس بندے کو ماں اور باپ اس کی زندگی میں مل جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک بھی نہ کہو،
والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، دماغ کچا ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی بات ہو جاتی ہے، فرمایا ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ اور عربی کے اندر ڈانٹنے کے لیے سب سے ہلکا کلمہ اف ہوتا ہے، سب سے ہلکا کلمہ ڈانٹنے کے لیے عربی زبان کے اندر جو استعمال کیا جاتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے وہ اف ہے۔ تو یہ ڈانٹ کا سب سے ہلکا کلمہ ہے، یعنی کوئی بات کہتا ہے آپ کو اور آپ آگے سے اف کہہ دیتے ہیں، نہ آپ نے گالی دی ہے، نہ آپ نے برا بھلا کہا ہے، صرف اف کہا ہے کہ میری آپ کا انداز مجھے پسند نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے اف کہنے کو بھی منع کیا ہے، اور مارنا، ڈانٹنا، گالی دینا، بدتمیزی کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اف کرنا بھی والدین کے آگے کبیرہ گناہ ہے۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ والدین کوئی بات کہیں یا کوئی کام کرے، بندہ آگے سے منہ بنا لے، یعنی یہ تاثر دے کہ مجھے آپ کا یہ کام پسند نہیں آیا، یہ اف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھگڑنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ خوبصورت طریقے سے اچھی بات، خوبصورت بات، نرمی والی بات کرنی۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے حوالے سے آیات نازل کی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ میں اللہ انسانوں کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اور ماں وہ ہے جس نے اپنے بچے کو، تجھے اپنے پیٹ کے اندر تکلیف پر گزارا، تو پیٹ میں تھا اس نے تکلیف کو سہا، تو پیدا ہوا اس نے تکلیف کو سہا، تو پیدا ہونے کے بعد تجھے پالنے کے لیے تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بندے، اے انسان، تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ماں نے تیری وجہ سے تکلیفیں برداشت کی۔ اب دیکھیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو کتنے کھانے، کتنی لذیذ ڈشیں صرف اپنے بچے کی خاطر چھوڑنا پڑتی، نرم نہیں، گرم چیزیں نہیں کھانی، کھٹی چیزیں نہیں کھانی، میٹھا زیادہ نہیں کھانا، کئی طرح سے جیسے ڈاکٹر روکتے ہیں۔ تو ماں اپنے بچے کے لیے کتنے لذیذ کھانے چھوڑتی اور پیٹ کے اندر رکھ کر کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جب پیدائش ہوتی ہے تب کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ہڈی ٹوٹ جائے کتنی زیادہ جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے 18 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹیں، جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔ 18 ہڈیاں بیک وقت ایک وقت میں ٹوٹیں، بندے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے ماں کو جب وہ بچہ جنتی ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ وصیت کرتا ہوں انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، حسن سلوک کریں، نیکی والا، اچھائی والا برتاؤ کریں، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف برداشت کر کے اپنے پیٹ کے اندر رکھا۔ جب پیدائش ہوئی تب بھی تکلیف کو برداشت کیا، پیدائش کے بعد بھی اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ صرف اپنے لیے کھانا کمانا ہو، 2-3 گھنٹے مزدوری کر لیں کافی ہے، 2 ڈنگ کی روٹی جڑ جاتی ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے کتنا زیادہ کھپتے ہیں۔ صبح سے شام تک باپ سب تپتی ہوئی دھوپ کے اندر مزدوری کرتا ہے، کیوں؟ اپنی اولاد کا میں نے پیٹ پالنا ہے۔ بچہ جو بھی خواہش کرتا ہے مجھے یہ لا دیں، مجھے وہ لا دیں، اپنی خواہشات پوری ہو نہ ہو بچے کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، انہیں والدین کہتے ہیں۔ ماں لوگوں کے تانے سہ کر، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کے پیٹ کو پالتی ہے۔ تو والدین کے اولاد پر بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے ان کو چاہیے ان کے لیے دعا کریں، اپنی دعاؤں کے اندر روزانہ اکثر ان کے لیے دعا کرتے رہا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں، اور خدمت کرنا، حسن سلوک کرنا یہ فرض ہے، اور جو خدمت نہیں کرتا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، وہ جنت نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث والدین کے حسن سلوک کے ساتھ متفق۔ والدین کافر ہوں، مشرک ہوں، پھر بھی قرآن کا یہ حکم ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں میرے گھر میں آئی ہے، وہ مشرکہ ہے، وہ کافرہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا نعم،
اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تیری ماں ہے۔ والدین مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، سب سے بڑا منافق ہے۔ ان کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی، باپ بھی عبداللہ بن ابی، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، منافق ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ صحابی ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ عبداللہ بن ابی منافق ہے، اسلام کی جڑیں کھوکھلے کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کو قتل کر دوں؟ فرمایا نہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید کو پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام وحید ہے، ان کا باپ آزر وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، بت فروش تھا، بت بیچا کرتا تھا، اور اس کا رویہ پڑھیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے ابراہیم میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے بلیا میٹ کر دوں گا۔ لیکن آگے سے ابراہیم علیہ السلام کیسا حسن سلوک کرتے ہیں، یا اباتی یا اباتی، بارہا مرتبہ آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی اپنے باپ کے ساتھ بات کی، یا اباتی ان لفظوں کے ساتھ کی۔ اس کا مطلب کیا ہے، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابو جی، یہ اس کا معنی ہے۔ باپ مشرک ہے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام حسن سلوک کر رہے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے والدین مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ ہمارے تو والدین الحمدللہ مسلمان ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرتے، صحیح ان کا حق ادا نہیں کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی اکثریت دیکھ لیں، اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے والدین کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لسان متین کے ذریعے سے صحابہ کو بار بار حکم دیا، میرے صحابہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھنے لگے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ امک کا، تیری ماں۔ پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ، 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں، چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، من ابر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، نیکی کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ تو اس حدیثوں کے اندر ماں اور باپ کی عظمت واضح ہوتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کہا ہے، نیکی والدین کے ساتھ کرو۔ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، ہماری صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں، ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، دین کا بڑا علم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث، بہت سے مسائل اسلام کے ان کو یاد تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کوئی عمل بتائیں جو اللہ کو سب سے پسند ہو، کوئی عمل بتائیں جس عمل سے اللہ محبت کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا محبت والا عمل ہے۔ پھر فرمایا ثم من، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہو؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔
والدین کے ساتھ نیکی کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جس کا والد خوش ہے، جس کا باپ خوش ہے، اس سے اللہ خوش ہے، جس کا باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ رضا اللہ فی رضا الرب وسخط اللہ فی سخط الوالد، جس بندے سے اس کا والد خوش ہے، اس کا باپ خوش ہے، اس سے اللہ خوش ہے، اور جس بندے سے اس کا باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ تو دیکھیں کتنی زبردست حدیث ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنے والدین کو راضی کرنا ہے، اپنی ماں کو راضی رکھنا ہے، اپنے باپ کو راضی رکھنا ہے۔ اور جو والدین کو راضی نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، ڈکے دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، تو وہ اس بھول میں نہ رہیں کہ ان سے اللہ راضی ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ جس نے اپنے باپ کو خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر لیا، جس نے اپنے باپ کو ناراض کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا۔ اسی طریقے سے ماں اور باپ دونوں جنت کا دروازہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ماں کے بارے بھی ہے اور باپ کے بارے بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جہمہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کے صحابی ہیں، یمن سے چل کر مدینہ آئے، مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں کفار کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، یلغار کرنا چاہتا ہوں، کفار کو مارنا چاہتا ہوں، اسلام کی راہ کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی غزوے میں بھیج دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں زندہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جا اپنی ماں کے جا کر خدمت کر، اس کے دونوں قدموں کے نیچے جنت ہے، جا اپنی ماں کے جا کر خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں کی خدمت کرنا اتنا عظیم عمل ہے، بندہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور باپ کے بارے میں اسپیشلی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط باب الجنہ، کہ والد جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے صحابی تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، اگر تو چاہتا ہے اسے کھلا رکھ لے، اگر تو چاہتا ہے اسے بند کر دے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، اس کے لیے والدین جنت کا دروازہ بن جاتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے والدین کے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، حسن سلوک نہیں کرتا، نیکی والا معاملہ نہیں کرتا، ان کے لیے یہ دونوں جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی دونوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کیا ہے؟ جنت کے دروازے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج پر گیا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان۔ تو میں نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے یہ جنت میں آیا ہے؟ کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اسی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ اویس کرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اویس کرنی رحمہ اللہ، ان کی شہرت ہی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اویس کرنی رحمہ اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر زندہ تھے، لیکن یمن سے آ نہیں سکے، والدین کی اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اویس کرنی سے نہیں ہوئی۔ آپ مسجد نبوی کے اندر ہیں، مسجد نبوی میں درس دے رہے اور اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے صحابہ، میرا ایک امتی ہے جس کا نام اویس ہے، وہ بڑی ماں کی خدمت کرنے والا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اویس ایسا عظیم آدمی ہے، ایسا نیک آدمی ہے، ایسا اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند ہے اگر وہ کسی بھی کام پر اللہ کو قسم ڈال دے اللہ وہ کام کر دیتا ہے۔ یعنی جو بھی اویس دعا کرتا ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے، کسی کام کے لیے پکارتا ہے اللہ پکار سنتا ہے۔ اویس کرنی رحمہ اللہ کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور سارے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی شخص کی ملاقات اویس کرنی کے ساتھ ہو تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، دعائے مغفرت کروانا۔ اور 23 ہجری کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے،
حج کے لیے گئے، وہاں اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی اویس ہے، تو اویس کرنی رحمہ اللہ کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اتنے عظیم صحابی ہیں وہ۔ ایک تابعی مخضرم اویس کرنی رحمہ اللہ سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ اویس کرنی بڑا نیک ہے، ماں کی بڑی خدمت کرنے والا ہے، اس سے جو دعا کروائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے میرے صحابہ تم اس سے دعا کروانا جس کی ملاقات ہو، میں عمر کہتا ہوں تو میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اویس کرنی رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ ان کو مقام کس لیے ملا؟ آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، ساری عمر یمن کے اندر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ جبریل کو بھیج کر کہا کہ ایک یمن کے اندر میرا بندہ ہے جس کا نام اویس ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے لیے تعریفی کلمات جاری کروائے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان شہرت ہو گئی کہ کیسا عظیم بندہ ہے، اللہ کے نبی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی آپ تعریف کر رہے ہیں، کیوں؟ آپ وحی کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ اور اویس کرنی رحمہ اللہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عزت، یہ رفعت، یہ بلندی کس وجہ سے ملی؟ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملی۔ تو اس لیے اپنے والدین کی دعائیں لینی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ جو بھی والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے بلکہ قبول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثلاث دعوات المستجابات، 3 طرح کی دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعوت المظلوم، ایک مظلوم کی دعا ہے، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا دعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ جو باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ماں کے متعلق کہتا ہے جو ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ ورعاہ، ہم نے ان کا نام سنا ہوا ہے، امام کعبہ ہیں، اس وقت حرمین کے چیئرمین ہیں۔ تو امام کعبہ وہ کیسے بنے؟ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ میں چھوٹا تھا، میری ماں نے کوئی کام کہا، عبد الرحمن السدیس امام کعبہ حفظہ اللہ خود بتاتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میری ماں نے مجھے کوئی کام کہا، میں نے نہ کیا، ماں غصے کے اندر آئی اور غصے کے اندر آ کر کیا بد دعا دی کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ تو آج عبد الرحمن السدیس کعبہ کے امام بھی ہیں اور حرمین کے چیئرمین بھی ہیں۔ تو ماں کی دعا کی وجہ سے غصے کے اندر بد دعا کیا دے رہی ہے کہ اللہ آپ کو تجھے امام کعبہ بنا دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جو والدین ہیں کہ غصہ آ جاتا ہے، اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے، جب بھی اولاد غلطی کرے ان کو بد دعا نہ دیا کرے کہ تو مر جائے، تیرا یہ ہو جائے، تیرا وہ ہو جائے، تو کبھی کام سیدھا کر ہی نہیں سکتا، تو اس سے کبھی کوئی کام سیدھا نہ ہو، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے، بچے ہیں غلطی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، والدین کو چاہیے غصے میں آ کر اگر آپ نے کوئی لفظ کہنا ہے تو ان کے لیے دعائیہ کلمات کہیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے نمازی بنا دے، اس طرح کے لفظ کہنے چاہیے۔ تو عبد الرحمن السدیس ان کی والدہ نے غصے میں آ کر کہا تھا کہ اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ بیت اللہ کا امام عبد الرحمن السدیس ہے، حرمین کے چیئرمین ہیں، سارا مکہ سارا مدینہ ان کی ڈیوٹی سارا ان کے انڈر ہے، مکہ بھی اور مدینہ بھی، عبد الرحمن السدیس۔ تو ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلندی اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے ملی۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے نابینا تھے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، ماں نے دعا کی ہے اللہ اگر تو میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے تو میں تیرے قرآن کا حافظ بناؤں گی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا قاری بناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں لوٹا دی، آنکھیں صحیح ہو گئی، تو ماں نے محنت کی، امام بخاری رحمہ اللہ کو قرآن مجید بھی حفظ کروایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاد کروائی۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمات دیکھ لیں، صحیح بخاری لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام صحیح البخاری ہے۔
تو اس کو یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد اگر کوئی بہترین کتاب ہے احادیث کی تو وہ صحیح بخاری ہے، پھر اس کے بعد صحیح مسلم کا نمبر آتا ہے۔ تو ماں کی دعا کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کا نام روشن ہے۔ آج ہم نہیں جانتے ہمارے ابے کا نام کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے بڑے کہاں جا کر ہندو ہو جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہمارے بڑے کہاں جا کر سکھ ہو جاتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو فوت ہوئے 1250 سال ہو گئے ہیں، آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ ان کی ماں کی دعا کی وجہ سے۔ انہوں نے دین کا کام کیا، ماں نے دعا کی اس کو دین کا عالم بناؤں گی، دین کا داعی بناؤں گی، دین کا داعی بنایا، دین کی وجہ سے آج بھی نام امام بخاری رحمہ اللہ کا زندہ ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی دین کا مدرسہ ہے اس میں صحیح البخاری پڑھائی جاتی ہے، لوگ فخر محسوس کرتے ہیں صحیح بخاری کو پڑھنا، اور جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، صحیح بخاری مکمل پڑھ لی جاتی ہے، جلسے کروائے جاتے ہیں، تقریبات کروائی جاتی ہیں، آپ اشتہارات پڑھتے ہوں گے، تقریب صحیح البخاری، تقریب تکمیل صحیح البخاری شریف، سب سے آخری کلاس کے اندر جو کتاب رکھی ہوئی ہے اعزازی طور پر وہ صحیح بخاری ہے۔ تو صحیح البخاری کو یہ اعزاز نصیب ہوا امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمات کی وجہ سے، اور امام بخاری رحمہ اللہ عظیم محدث بنے اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے۔ اس لیے اپنی ماں کی دعائیں لینی چاہیے۔ مجاب الدعوہ ہے، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس کو رومی پکڑ کے لے گئے، جیل کے اندر ڈال دیا، بڑی بڑی موٹی بیڑیاں لگا دی، دوسری طرف ماں ہے اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، اچانک ساری بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، سپاہی حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی مضبوط کڑیاں، اتنی مضبوط بیڑیاں یہ ٹوٹ کیسے جاتی ہیں۔ دوبارہ جوڑا، دوبارہ نئی بیڑیاں لائے، اس کو ڈال دی، قید کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی۔ تو بڑے پریشان ہوئے، سارے علاقے کے اندر یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ جیل کے اندر ایک قیدی ہے، اس کی بیڑیاں اچانک ٹوٹ جاتی ہیں، نئی بیڑیاں ڈالتے ہیں مضبوط، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ کے گر جاتی ہیں۔ تو عیسائی تھے، بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے اپنا مذہبی رہنما پوپ بلایا، عیسائیوں کا بڑا پوپ ہوتا ہے مذہبی، اس کو بلایا، وہ قریب آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا یہ تیری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ تیری ماں اپنے گھر کے اندر تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، تجھے جو بھی بیڑی ڈالی جاتی ہے، جو بھی زنجیر ڈالی جاتی ہے، جس چیز کے ساتھ بھی باندھا جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو تجھے اللہ تعالیٰ قید کرنا نہیں چاہتا، تیرے لیے اللہ نے آزادی دے دی ہے، ہم کیسے ہو سکتے ہیں کہ تجھے قید کر لیں۔ تو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہ اس قیدی کو گھر چھوڑ کے گئے۔ تو اس نے گھر آ کے ماں سے پوچھا، ماں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فلاں وقت فلاں ٹائم فلاں دن۔ فرمایا ہاں میں اسی وقت مصلی پر بیٹھے تیرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ یہ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے مجاب الدعوہ کے اندر لکھا ہے۔ ماں دعا کر رہی ہے، بیڑیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ ماں نے دعا کی، وہی قیدی جو سخت بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ وہ گھر باعزت بری ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ اپنی والدین کی دعائیں لینی چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان سے بھی دعائیں لینی چاہیے اور ان کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، زندہ ہے تو بھی پڑھیں، والدین فوت ہو گئے ہیں پھر بھی پڑھیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ولوالدی اور ہمارے والدین کو بھی معاف کر دے۔ یہ قرآنی دعائیں ہیں، اسی طریقے سے آپ اردو کے اندر دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو والدین جن کے فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی چاہیے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور جن کے زندہ ہیں انہیں چاہیے ان کی عزت کریں، حسن سلوک کریں، خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں اور ان کے لیے دعائیں کریں بھی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بڑے عظیم لوگ ہیں، اور جو حسن سلوک نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنۃ منان ولا عاق ولا مدمن خمر، تین طرح کے آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون؟ منان، ایک وہ ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے، احسان کر کے اپنا احسان یاد کرواتا ہے۔ دوسرا مدمن خمر، شراب پینے والا نشئی آدمی، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولا عاق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے والدین کا نافرمان ہے وہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جو والدین کا نافرمان ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے، لعنتی کہا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ملعون من عق والدیہ، جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اس پر لعنتیں ہیں۔ اسی طریقے سے مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آئے، ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین کہا، دوسری پر پاؤں رکھا آمین کہا، تیسری پر پاؤں رکھا آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمولات سے ہٹ کر معاملہ ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا، تو آج آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا آمین کہا، دوسری پر پاؤں رکھا آمین کہا، تیسری پر پاؤں رکھا آمین کہا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے پاس جبریل آئے تھے اور 3 باتیں کہی تھی، تینوں باتوں پر جبریل نے آمین کہا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا۔ وہ 3 باتیں کون سی تھی؟ سب سے پہلے نمبر پر کہ جو شخص مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور نام سن کر درود نہ پڑھے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جبریل نے آمین کہا یعنی جبریل کی بھی لعنت ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا یعنی میری بھی لعنت ہے۔ دوسرا عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ جس شخص کو اس کی زندگی میں رمضان مل جائے، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور رمضان میں محنت کر کے عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جبریل نے آمین کہا یعنی جبریل کی بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے بھی آمین کہا یعنی میری بھی اس بندے پر لعنت ہے۔ تیسرا عمل کیا تھا؟ فرمایا کہ جس شخص کو اس کی زندگی میں والدین مل جائیں اور والدین کی خدمت کر کے اطاعت کر کے جنت نہ پا سکے، اللہ کی اس بندے پر لعنت ہے۔ اور جبریل نے آمین کہا یعنی جبریل کے بھی والد کے نافرمان پر لعنت ہے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا یعنی میری بھی اس بندے پر لعنت ہے۔ تو اس میں سے ایک عمل کون سا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، کہ جو شخص جس کو زندگی میں والدین مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، جبریل کی بھی لعنت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے۔ کہ اللہ نے والدین دے دیے ہیں پھر بھی جنت نہیں دے رہا، اور والدین کی خدمت کر کے آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا۔ لوگ کہتے ہیں طرح طرح کے طریقے کرتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، ہمارا مال بڑھ جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہماری زندگی لمبی ہو جائے۔ طرح طرح کے کلیے، طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کی میڈیسن کھاتے ہیں۔ ان کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کو استعمال کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں بڑھوتری کا قاعدہ بتایا، رزق میں اضافے کا کلیہ بتایا، عمر میں بڑھوتری کا طریقہ بتایا۔ فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیبر والدیہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص چاہتا ہے اس کی زندگی بڑھ جائے، اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے، اور جو شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے، اس کو کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، کھانے پینے کی ٹینشن نہ ہو، کھلا سامان ہو، وافر کھانا ہو، جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، فلیبر والدیہ، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ جو شخص والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کی عمر کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس وافر رزق ہو، کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، وافر مقدار میں ہو، خوشی کے ساتھ کھاؤں، ساری زندگی سکون کے ساتھ گزر جائے۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے۔ تو قاعدہ کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر یہ چاہتے ہو رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق بڑھ جائے، عمر بڑھ جائے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طریقے سے جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، والدین کے ساتھ برا کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ برا کرتی ہے۔ یہ مقولات بھی ایسے کئی ملتے ہیں، انگلش کے اندر ہے ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بدلے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ برا کرتا ہے کل اس کی اولاد اس کے ساتھ برا کرتی ہے۔ اس پر بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے، بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ ابو منازل ایک باپ ہے، بیٹے کا نام منازل ہے، دونوں بازار کے اندر جا رہے ہیں، بازار سے چیزیں لے کر سامان خرید کر واپس لا رہے ہیں۔ باپ بوڑھا ہے، بیٹا جوان ہے، باپ کا نام ابو منازل، بیٹے کا نام منازل ہے۔ تو باپ کے پاس کافی پیسے تھے، بیٹے نے کہا ابا مجھے پیسے دے دو۔ باپ نے کہا نہیں، تو عیاش پرست ہے، تو کھا جائے گا، اڑا دے گا۔ تو بیٹا دھمکی دینے لگا میں تجھے مار دوں گا، پیسے مجھے دے دو۔ باپ نے نہیں دیے، بیٹے نے اپنے باپ کا بازو مروڑا، بازو توڑ دیا اور پیسے لے کر بھاگ گیا۔
تو لوگوں نے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا میرا بیٹا تھا۔ لوگ کہنے لگے بڑا بدبخت ہے، بڑا بد نصیب ہے، اپنے والد کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تو آگے سے وہ باپ کہنے لگا میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، میں بھی اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، تو شاید اسی وجہ سے آج میرا بیٹا میرے بعد ایسا کر کے کیا ہے۔ جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں کرتا وہ مت سمجھے میری اولاد میری فرما بردار نکلے گی۔ جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا وہ اس بھول سے نکل جائے کہ میری اولاد میری اطاعت گزار بنے گی۔ جو شخص چاہتا ہے میری اولاد میری اطاعت کرے، میرے ساتھ حسن سلوک کرے، اسے چاہیے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کی اطاعت کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کو جنگل کے اندر لے کے گیا، ایک جگہ پر بٹھایا، چھری کے ساتھ قتل کرنے لگا تھا۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا آپ کو قتل کرنے لگا ہوں۔ کہا تھوڑی دور لے جا کے کرو، یہاں میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، اور یاد رکھو تیرے ساتھ بھی کل ایسے ہوگا، اگر تم مجھے قتل کر دے گا تیری اولاد تجھے قتل کرے گی۔ میں نے اس جگہ پر اس جنگل میں اپنے باپ کو قتل کیا، آج تو اس جنگل میں مجھے قتل کرنے کے لیے لا رہا ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کر دیا، کل جب تیری اولاد ہوگی وہ بھی تجھے اسی جنگل میں لا کے قتل کر دے گی۔ تو وہ ڈر گیا، اپنے باپ کو واپس لے گیا۔ تو بہت سے واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے۔ یہ ہے جو اولاد اپنے والدین کی نافرمان نکلتی ہے، آگے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہی ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کاموں میں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔